بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ محترم ناظرین و سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ خلفاء جنہیں راشدین کہا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد چار خلفائے اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، اس طرح کا عدل و انصاف قائم کیا دنیا کے اندر کہ آدھی دنیا تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اور اللہ رب العزت کا حضور کو بھیجنے کا مقصد بھی یہی تھا، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ آپ کا دین تمام ادیان باطلہ پہ غالب آ جائے۔ اور یہی طریقہ لے کر کے خلیفہ راشد خامس حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2.5 سالہ دور خلافت میں وہ عدل و انصاف کی مثال قائم کی جو کہ خلفائے راشدین اربعہ کے دور میں تھی، اور ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑیا پانی پینے لگے۔ اور ایسا دور دنیا نے دیکھا، آسمان نے ایسا دور دیکھا، اور پھر دنیا والوں نے ایسا دور دیکھا کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ دینے والے سارے موجود ہیں۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ زکوٰۃ تقسیم کر کے آؤ، اپنے علاقے میں نہیں دوسرے علاقے میں جاؤ۔ سارے علاقوں میں پھر کے وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امیر المومنین، پوری دنیا میں ہمارے ماتحت جو بھی ہیں مسلمان ممالک، اور جہاں تک آپ کی حکومت ہے، کوئی بھی زکوٰۃ لینے کے والا نہیں ہے، سارے دینے والے ہیں۔ ایسا نظام قائم کیا وہ عمر بن عبدالعزیز جو کہ خلافت سے پہلے 3000 درہم کا وہ جوڑا پہنا کرتے تھے، سوٹ پہنا کرتے تھے۔ جب خلافت قائم ہوئی اور خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، وہی 3000 درہم کا جو جوڑا تھا وہ بیچ دیا، اپنی بیوی حضرت فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں جمع کروا دیا۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ کپڑے بیچنے والا آیا اور آ کر کے عمر بن عبدالعزیز کا پتہ کیا کہ وہ 3000 درہم کے سوٹ لینے والا عمر بن عبدالعزیز کہاں ہے۔ پتہ چلا تو گیا، انہوں نے کہا سب سے کم قیمت کا جو کپڑا ہے 300 درہم کا وہ سوٹ لیا، اور کہا کہ یہ بھی موٹا ہے، اس سے بھی اگر کم ترین کوئی کپڑا ہوتا، کم قیمت کا ہوتا تو میں وہ لیتا۔ اس طرح کی مثال عدل و انصاف کی، خشیت و للعیت کی، یہ قضاء و سیاست حضرت عمر بن عبدالعزیز کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب جنہیں اللہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب دعائیں کر کے مانگا تھا، ان کی نسل سے آنے والے ان کے نواسے حضرت عمر بن عبدالعزیز، ان کے بیٹے کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اس کی وجہ جو ازالۃ الخفا میں ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو دوران گشت ایک گھر کے قریب سے گزرے تو وہاں سے آواز آ رہی تھی کہ بیٹی دودھ میں پانی ملاؤ۔ بیٹی یہ کہہ رہی تھی اپنی بوڑھی ماں کو کہ امی جان، ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا ہوا ہے۔ تو ماں کہنے لگی کہ عمر کہاں دیکھ رہے ہیں، اس طرح دودھ زیادہ ہوگا، پیسے زیادہ ملیں گے۔ تو کہنے لگی فَأَيْنَ اللَّهُ، عمر نہیں دیکھ رہے، عمر کا اللہ کہاں ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سن کر کے نشاندہی کر کے حضرت عمر واپس آگے، صبح حضرت عاصم کو بھیجا اپنے بیٹے کو، جا کے گھر کا پتہ کرو، اس بچی کا پتہ کرو۔ پتہ کیا کہ وہ بچی ابھی شادی شدہ نہیں ہے۔ اسی عاصم سے اس کا نکاح کروایا، اس کی منگنی کروائی، پھر نکاح ہوا۔ اس عاصم، حضرت عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی، اس بچی کا نکاح پھر عبدالعزیز بن مروان بن حکم کے ساتھ ہوا۔ عبدالعزیز بن مروان کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا وہ عمر بن عبدالعزیز ہے، جو حضرت عمر کے بیٹے حضرت عاصم کا نواسا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز 92 سالہ خلافت بنو امیہ کے اندر وہ سنہری دور ہے کہ جس کے اندر عدل و انصاف قائم ہوا، اور 2.5 سالہ دور کے اندر ایسا نظام قائم کر دیا کہ رہتی دنیا تک حضرت عمر بن عبدالعزیز کو یاد کیا جائے گا۔ لیکن حضرت عمر کے نام سے چونکہ شیطان کو پہلے سے اختلاف تھا، اور شیطان نے حضرت عمر کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمر جس راستے سے جاتا تھا شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ حضرت عمر کا نام ہو، شیطان وہاں سے گزر جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر کی اپنی وجاہت ہے، آپ کا دبدبہ اور روب ہے۔ حضرت عمر کی مخالفت میں، عمر بن خطاب کی مخالفت میں، اسی کے نام سے موسوم حضرت عمر بن عبدالعزیز کی قبر کے ساتھ جو ہوا گزشتہ دنوں کے اندر شام کے شہر ادلب کے اندر، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 101 ہجری میں انتقال فرما گئے تھے، وہاں ان کی قبر تھی، اور ان کی قبر کے ساتھ جو گستاخی کی گئی، آپ کی باقیات کو نکالا گیا، آپ کی قبر کو آگ لگا دی گئی۔ یوں اسلاف امت کو، یوں صلحائے امت کو، یوں تابعین کی قبروں کو، یوں جو خلفائے
راشدین ہیں ان کی قبروں کے ساتھ یہ واقعات، یہ سانحات کا آ جانا، قیامت کا برپا ہو جانا کم تھا، اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ اور پھر حضرت عمر کے ساتھ یہ مخالفت کرنے والے جو فاطمہ کو اپنا مانتے ہیں، ان کی بیگم، ان کی بیوی، ان کی اہلیہ کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ کی قبر کے ساتھ بھی ایسا کیا۔ عمر کے ساتھ اگر تم نے کرنا تھا خدا نخواستہ تو فاطمہ کے نام سے حیا کرتے اور فاطمہ کی قبر سے جو نہ کرتے اور اسے آگ نہ لگاتے۔ ایسے لوگوں کو کی نشاندہی ہونی چاہیے، یہ ملک کے اندر ہوں، ملک کے باہر، پوری دنیا کے اندر اصحاب رسول کے جو مخالفین ہیں، خلفائے راشدین کے جو مخالفین ہیں، یہ اصل میں اساسی طور پہ قرآن کے مخالف ہیں، حدیث کے مخالف ہیں، اللہ رب العزت کی ربوبیت کے خلاف ہیں۔ ایسے لوگوں کو پہچانا جائے اور اپنے ایمان کو بچایا جائے۔ اس آخری زمانے میں قرب قیامت میں اپنے ایمان کو بچائیں، اپنی اسلاف کی باقیات کو بچائیں، ان کے مزارات کو بچائیں، ان کی قبروں کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔